الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم پچھلے کچھ ماہ سے جن احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ میت سے ہے، یعنی انسان جب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے عام طور پر جو بیماری وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس کا بیان تھا، رخصت ہوتے وقت کے معاملات کا بیان ہے، پھر اس کے بعد قبر کے معاملات کا بیان ہے۔ آخری جو ہم نے باب پڑھا تھا اس میں الموعظہ عند القبر، کہ قبر پہ کھڑے ہو کر یا قبر جب تیار ہو رہی ہو تو کچھ وعظ کیا جائے، کچھ نصیحت کی جائے۔ دیکھیے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں جو غالب اجتماعیت ہے اس کے ہاں بہت سی ایسی چیزیں کہ جو انسان کے حواس سے ماوراء ہیں ان کا انکار ہے۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کا ایک بہت غیر معمولی ان کا کتابچہ ہے اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بہت سے اسباب سے جدید مغرب کے اندر جو ورلڈ ویو سامنے آیا ہے اس میں تین چیزوں کے مقابل میں تین چیزیں آ گئیں، یعنی خدا کے مقابل میں کائنات، اور روح انسانی کے مقابل جسم انسانی، اور حیات اخروی کے مقابل میں حیات دنیاوی، یعنی ایک شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ تینوں جو سیٹ ہے نا، یعنی پہلی چیزیں یعنی خدا، روح اور آخرت، ان میں کیا چیز مشترک ہے کہ ان کا تعلق غیر مرئی دنیا سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ غیب سے ہے، انسین سے ہے۔ اور جو تین چیزیں ہیں جو بالکل ویزیبل ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کائنات ہے جس میں انسانی ہے اور حیات دنیاوی۔ اب آپ دیکھیے کہ ساری گفتگو وہاں پر کیا ہوگی، یعنی کنسمپشن سے پہلے کے معاملات، انسان دنیا سے چلا گیا، اس کے درمیان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور پھر اس میں بھی اصل مقصود کیا ہے کہ اس کے اندر راحت پیدا کی جائے اور راحت کے بعد آسائش کی طرف جایا جائے اور تلذذات اور تعیشات کی طرف انسان دوڑ لگائے۔ تو یہ جو معاملہ ہے جبکہ ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین میں بات مکمل کی جاتی ہے۔ بات مکمل کیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی شیخ احمد سندھی علیہ رحمہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک رسالہ ہے فارسی میں، اس کا عنوان کیا ہے؟ مبدأ و معاد، ابتدا کہاں سے ہوئی، انتہا کہاں پر ہوگی۔ تو ہمارا جو بیانیہ ہے وہ الفا اینڈ اومیگا پورا بیانیہ ہے۔ تو اس وجہ سے انسان جب دنیا سے جا رہا ہے اس وقت کے احوال بھی ہوں گے، قبر کے احوال بھی ہوں گے، حشر کے احوال بھی ہوں گے، اور پھر جو الٹیمیٹ ایبورڈ ہے، جو ڈیسٹینی ہے، جنت یا جہنم، اس کا بیان بھی ہوگا۔ اب یہاں پر جو آج ہمیں باب پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے باب الدعاء للمیت بعد دفنہ، کہ دفن کرنے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، والقعود عند قبرہ ساعۃ، اور اس کی قبر پر کچھ دیر ٹھہرنا، للدعاء لہ والاستغفار والقراءہ۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد کچھ دیر ٹھہرنا، کس لیے؟ اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، اور اس کے لیے قراءت کرنا، کچھ قرآن پڑھنا۔ دعا اور استغفار ان میں خاص اور عام کا تعلق ہے، یعنی دعا عموم میں ہے، دعا ظاہر ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوگی، شفاعت کے لیے بھی ہوگی، قبر کو روشن کرنے کے لیے بھی ہوگی، اور پھر جو سب سے بڑی دعا درکار ہے ہر زندہ کو اور ہر مردہ کو، وہ کیا ہے؟ وہ مغفرت کی دعا ہے، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ عن ابی عمرو وقیل ابو عبداللہ وقیل ابو لیلہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو تھوڑی دیر وہاں ٹھہرتے، وقال، اور صحابہ سے بھی آپ کہا کرتے، استغفروا لاخیکم، جو تمہارا بھائی چلا گیا، بھائی یا بہن جو بھی،
جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، وَصَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اور اس کے لیے تثبیت کا سوال کرو، جماؤ کا، ڈٹنے کا۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ اسے ثبات اور تثبیت عطا کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، یہ وہ گھڑی ہے جس میں اس سے سوال کیا جا رہا ہے یا سوال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جیسے یہ بات معلوم ہے، ہم اس کتاب میں پڑھتے آئے ہیں کہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان کا کوئی بھائی بہن اہل ایمان دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرنا، اور جو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا۔ نماز جنازہ اصل میں دعا ہی ہے، سراپا دعا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک مزید فضیلت کی بات ہے کہ انسان جنازے کے بعد تدفین تک رہے۔ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1 قیراط اجر ہے، اور جو آدمی اس کی تدفین تک رکتا ہے اس کے لیے ایک اور قیراط ایڈ ہو جاتا ہے، گویا اس کو 2 قیراط اجر ملے گا۔ یہ قیراط وہی لفظ ہے جو کیرٹ کہلاتا ہے، مصر میں اس زمانے میں جو آپ سمجھ لیں کہ سکہ چلتا تھا اس کا نام یہ تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ قیراط کیا ہے، اس کی کوانٹیفیکیشن کیسے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر اجر، یعنی یہ 1 قیراط ہے۔ جو آدمی جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قیراط ملتا ہے، اور جو تدفین تک رہتا ہے اس کے لیے گویا 2 قیراط ہیں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر جنازے کے بعد گویا تدفین کے لیے تشریف لے جاتے، اور عام طور پہ دعا نماز ہوتی بھی بقیع میں ہی تھی اور وہیں پہ ہی تدفین ہوا کرتی تھی۔ تو اب آپ نے جب جنازہ بھی پڑھا لیا، تدفین بھی ہو گئی، اس کے بعد آپ کچھ دیر ٹھہرے اور پھر لوگوں کو بھی متوجہ کیا کہ اب اس موقع پر اپنے بھائی کے لیے خصوصی مغفرت کی دعا کرو، اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو تثبیت عطا کرے۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ ثبات عطا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، بالقول الثابت، اس قول ثابت کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ قول ثابت کیا ہے؟ وہ قول یہی کلمہ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ یہ شجرہ ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ وہاں بھی دیکھیے ثابت کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے پاکیزہ کلمے کی۔ کیا مثال بیان کرتا ہے؟ کہ گویا ایسے ہے کہ جیسے ایک بہت پاکیزہ درخت ہے جس کی صورتحال کیا ہے؟ اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین میں گہری ہے، مضبوط ہے، جماؤ ہے اس کے اندر۔ وفرعها فی السماء، اور پھر اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو یہی ایمان کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ تثبیت ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اور یہ زمین میں جتنا گہرا، جس طرح درخت ہے زمین میں گہرا ہے، تو گویا ایمان دل میں گہرا اتر جائے، اور جب ایمان دل میں گہرا اتر جائے گا تو جیسے کوئی درخت اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں تو پھر وہ برگ و باد لاتا ہے نا، پھر اس میں جو ہے وہ پھول پھلواری آتی ہے، اس میں جو ہے اور شاخیں اس کی آسمان تک جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایمان کی 70 سے اوپر، 60 یا 70 سے اوپر جو ہے شاخیں ہیں۔ وہی مثال وہاں پر بھی درخت کی دی ہے نا کہ ایمان ہے تو دل کے اندر، جو ہے تصدیق بالقلب ہے اصل میں، اور جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی گویا وہ اوپر کی طرف جائے گا۔ 70 سے اوپر جو ہے وہ کس میں ہے؟ اور سب سے افضل کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، وہاں پر بھی یہی لا الہ الا اللہ۔ اور پھر کہا کہ سب سے قریب ترین، سب سے ایکسیسیبل، سب سے ایٹ ہینڈ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، رستے سے کسی اذیت والی چیز کو ہٹا دینا۔ اور پھر فرمایا کہ والحیاء من الایمان، شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑی شاخ ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہی قول ثابت ہے۔ اب فرمایا نا کہ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ معلوم ہے، بہت سی روایات میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو ہے کسی بھی میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ 3 سوالات کرتے ہیں، بنیادی 3 سوال کہ مَن رَبُّکَ،
تمہارا رب کون ہے، تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا پروردگار کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، دنیا میں تم کس نظم کے مطابق، کس آئین کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے۔ اور فرمایا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ تو یہ جو ہے گویا یہ امتحان ہے، یہ محنہ ہے، اور اس کو جیسے فتنہ بھی کہا گیا ہے بہت سی حدیث میں، فتنۃ القبر۔ تو فتنے کا ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ جانچنا، کہ پناہ طلب کی گئی ہے کہ ہم وہ جو جانچ تو سب کی ہونی ہے، اس سے ایگزمپشن کوئی نہیں ہے کسی کو، کہ اللہ تعالیٰ کی ہم دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں قبر کی آزمائش سے بچا لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو ایک فیز ہے وہ ویو کر دیا جائے، واللہ عالم ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے۔ تو وہاں پر پھر فتنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس یعنی فتنے سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم صحیح جواب دے دیں، اور پھر فتنہ بمعنی عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ یعنی جو لوگ صحیح جواب دے دیں گے، صحیح روایات میں آتا ہے کہ ان کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے جو ہے ایک روزن، ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کی طرف۔ اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، یہ جو اس کا وائوہ ہوا ہے وہاں ناکام ہو گیا، تو قبر جو ہے اس پہ جو ہے سکیڑ دی جائے گی اور جوڑ دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں جو ہیں آپس میں دھنس جائیں گی، اور پھر اس کے لیے جہنم کا ایک جو ہے ایک روزن کھول دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر، قبر کیا ہے، دو ہی امکانات ہیں، اما روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو وہ قبر کے باغوں میں سے، باغیچوں میں سے، کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، وہ اما حفرۃ من نیران، یا پھر یہ ہے کہ پھر ایک گڑھا ہے جہنم کے گڑھوں میں سے۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اپنے اصحاب کو کہ بھائی اس وقت خاص موقع ہے، اس کا حساب کتاب کا عمل ہو رہا ہے، تو گویا استغفار کرو اور جماؤ کی دعا کرو۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ ایک حدیث ہے، اس کا آخری حصہ ہے، میں ابھی تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بھی عرض کروں گا، ہم نے وہ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اذا دفنتمونی، اپنے اصحاب سے کہا انہوں نے کہ بھئی جب تم مجھے دفن کر لو، فَأَقِیمُوا حَوْلَ قَبْرِی قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ، تو پھر میرے قبر کے گرد ٹھہرنا اتنی دیر جتنی دیر ایک اونٹ کا جو گوشت ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اس کو کاٹ کے تقسیم کر دیا جاتا ہے، وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا، اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، یہاں تک کہ میں تم سے کچھ انسیت حاصل کر لوں، مجھے کچھ مانوسیت رہے، وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي، اور میں جان لوں کہ میں اپنے رب کے پیام بر کو کیا جواب دے کر بھیجتا ہوں۔ اب یہ حدیث ہم نے پہلے پڑھی تھی، وہاں پہ جہاں پہ تذکرہ تھا سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ بالکل اپنی موت کے، جیسے آپ کہیں کہ اس کے کانٹیکسٹ میں تھے، سیاقت الموت، بالکل لگتا تھا موت قریب ہے، تو وہ بہت زیادہ ان پہ گریہ طاری ہوا اور بار بار اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیتے تھے۔ تو ان کے صاحبزادے، امکان ہے کہ عبداللہ ہی ہوں گے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ان کو کہتے تھے کہ اے ابا جان، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت نہیں دی، یہ بشارت نہیں دی، یہ بشارت نہیں دی؟ تو آپ کیوں اتنا جو ہے غمگین ہیں یا پریشان ہیں؟ تو انہوں نے ان کی طرف رخ کیا، اپنے صاحبزادے کی طرف، اور کہا کہ دیکھیں سب سے افضل جو عمل میں اپنے ہاں شمار کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہی گواہی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو سب سے قیمتی متاع ہم سب لوگوں کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ کلمہ طیبہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے زندگی 3 مراحل میں گزاری ہیں، اور ایک میرا دور ایسا تھا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مبغوض، ناپسندیدہ شخصیت کوئی تھی نہیں، اور اگر میں اس کا بہت، جیسے مجھے چاہت تھی مجھے اس بات کی کہ اگر میں کہیں ان پر قابو پا لوں تو میں ان کو قتل ہی کر دوں معاذ اللہ، یعنی یہ میری حالت تھی، اس قدر شدید بغض تھا۔ اور کہا کہ اگر میں اس حال میں مر جاتا تو یقینی بات ہے جہنمی ہوتا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے دل میں جاگزیں کر دیا، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے عمر، پہلے خود ہی فرمائش کی اب پیچھے ہٹ رہے ہو. تو کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، میں مشروط بیعت کروں گا. فرمایا بھئی کیا شرط ہے؟ کہا کہ ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اب دیکھیے سب سے بڑا مبتغا ہم سب کا کیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ ہمیں بخش دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام تو اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے، ڈسمنٹل کر دیتا ہے. اسی طریقے سے حج مبرور بھی اپنے سے پچھلے تمام گناہوں کو ویو کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے حکم پر ہجرت کرنا، یہ بھی انسان کے تمام پرانے گناہوں کو ڈسمنٹل کر دیتا ہے. اب کہتے ہیں کہ اب وہ جب میں ایمان لے آیا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے محبوب کوئی نہیں ہوا، اور کوئی میری آنکھوں میں آپ سے بڑھ کر جلیل القدر نہیں تھا. یعنی ایک دور وہ تھا آپ سے بڑھ کے مبعوث کوئی نہیں، اور معاذ اللہ قتل کے در پہ، اور آج صورتحال ہے کہ آپ سے بڑھ کے محبوب کوئی نہیں، اور میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ جلالت کسی کی نہیں. اور کہا کہ میں اتنی پیغمبر کا جلال تھا اور پیغمبر کی اتنی محبت اور اتنا اکرام کہ گویا میں نے آنکھ بھر کے کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرو تو میں بیان نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے مجھے اتنا اجلال تھا پیغمبر کا. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر میں اسی حال میں چلا جاتا، پیغمبر کی زندگی میں چلا جاتا یا فوری طور پر ہی چلا جاتا، تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا. اب یہاں بھی الفاظ دیکھیں، لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ نہیں کہا کہ یقینی بات ہے کہ جی میں جنتی ہوتا، کہا کہ نہیں مجھے پوری امید تھی. پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہمیں بہت سے معاملات میں ہمیں ولایت دے دی گئی نا، ہم حاکم بن گئے، اور ہمارے پاس جو ہے یعنی سیاست کے معاملات ہوتے ہیں، حکومت کے معاملات ہوتے ہیں. اب اس میں جیسے اپنے اوپر تہمت رکھ رہے ہیں نا، بندہ مومن اپنے بارے میں ایک خاص معاملوں میں سوء ظن رکھتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو کلین چٹ نہیں دیتا. تو شدت تاثر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر پولیٹکس تھی اور بہت سی سیاست تھی، معلوم نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی، کیا کوتاہی ہو گئی. تو ایک تو جیسے کہا کہ اس وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کا شدت احساس ہے. پھر فرمایا کہ جب میں مر جاؤں نا تو کہیں میرے ساتھ نہ تو کوئی نوحہ کرنے والی جائے اور نہ ہی کوئی آگ کی مشعلیں وغیرہ جائیں. اس زمانے میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ بڑا سردار ہے، بڑا آدمی ہے، تو لوگ جا رہے ہیں اور جناب مشعلیں ساتھ چل رہی ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ رونے پٹنے والی عورتیں جا رہی ہیں، اور باقاعدہ یہ کرائے پر ملتی تھی خواتین. ٹھیک ہے، یعنی بہت سی حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ جو یعنی ایسی خواتین کے جو پیسے دے کے ہائر کی جاتی تھیں اور وہ روتی پٹتی تھیں. اور آج بھی ہمارے یہاں کچھ علاقوں میں معاملہ یہ ہے کہ اس رونے پٹنے میں اصل میں وہ جو مرحوم ہے نا اس کی شان بیان ہوتی تھی، وہ ایسا تھا اور ویسا تھا. اور اب گویا 7 لوگ جا رہے ہیں اور گویا ایک لحاظ سے ایک بڑے آدمی کی جو ہے شان ظاہر کی جا رہی ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جب تم مجھے دفن کر لو فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، تو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا کر کے میرے اوپر جو ہے مٹی ڈالنا. اور پھر آگے فرمایا وہ بات جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر میری قبر کے گرد جو ہے وہ اتنی دیر ٹھہرنا کہ جس سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چھوٹا اونٹ جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے، اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، یہاں تک کہ میں جو ہے وہ تم سے مانوسیت حاصل کر لوں اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے پیغمبر کو کیا جواب دیتا ہوں. تو دیکھیے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ انسان کا جو لفظ ہے اس کا اوریجن کیا ہے، اس کی ایٹیمولوجی کیا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نسیان سے ہے، کہ انسان کے اندر جو ہے وہ مادہ نسیان کا رکھا گیا ہے. اور دوسری رائے جو زیادہ مقبول ہے وہ یہ ہے کہ وہ انس سے ہے، انسیت ہے. تو انسان ہمیں تو لگتا ہے نا کہ آدمی ختم ہو گیا ہمارے سامنے تو وہ موو نہیں کر رہا، لیکن بہت سی روایتوں سے معلوم ہے کہ انسان کے اندر فنا تو اس طرح نہیں ہے نا، ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے. اور پھر جیسے ہم نے ابھی پیچھے بھی پڑھا تھا کہ کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ مجھے لے جاؤ، اور جو آدمی جو ہے برا آدمی ہوتا ہے چیخ رہا ہوتا ہے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو، لیکن کوئی بھی اس کو سن نہیں سکتا. اور فرمایا کہ یعنی جو ثقلین ہیں جن و انس کے سوا سب لوگ سنتے ہیں. اور کہا کہ اگر انسان سننے لگ جائے یہ سارے قصے اور یہ ساری باتیں تو انسان تو غش کھا کے ختم ہی ہو جائے، یعنی آزمائش ہی ختم ہو جائے نا. تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک فرمائش کی اپنے حوالے سے کہ بھائی اتنی دیر ٹھہرنا، اور پھر جو ہے وہ تاکہ اور دعا کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، اور تاکہ میں کچھ مانوسیت حاصل کر لوں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے
یہاں اس میں تذکرہ کیا ہے، اور اس میں باب ترجمۃ الباب میں بھی بیان کیا ہے نا کہ گویا قرات کا ذکر کیا ہے، اور آگے انہوں نے نقل کیا ہے کہ بھئی اچھی بات یہ ہے کہ بھئی قرآن مجید کا کچھ حصہ وہاں پر جو ہے وہ پڑھ لیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ قرآن مجید کا جو ہے کچھ پڑھ لیا جائے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اجتہاد تھا، ان کا خیال تھا، اور خاص طور پہ جو ہے بہت سے صحابہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے بعد اگر کچھ وہاں پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کر لی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اسلاف میں بھی بہت سے لوگ اس کے قائل رہے، امام شافعی علیہ رحمہ اس کے قائل تھے، اور بہت سے اسلاف میں ایسے لوگ تھے، اور قریب کے دور میں ایک بڑے عالم تھے، سعودی عرب میں بھی رہے، شیخ امین شنقیطی علیہ الرحمہ، ان کی تفسیر بہت معروف ہے، وہ بھی اس کے قائل تھے کہ اگر وہاں قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ دیا جائے تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگرچہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ معاملہ کہ وہاں پر جب تدفین کر دی جائے اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی قرات کی جائے، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اس کے بعد ہے، لیکن چونکہ ایک جلیل القدر صحابی کا یہ عمل ہے تو اگر کچھ ایسا کر لیا جائے، کچھ حصہ قرآن مجید کا وہاں پڑھ لیا جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اگرچہ امت کے تعامل اور تواتر سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر امام صاحب علیہ رحمہ نے یہی باب قائم کیا کہ جب انسان کسی میت کو دفن کر دے تو اس کے بعد اچھی بات ہے کچھ دیر وہاں ٹھہرا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے استغفار کیا جائے، اس کے لیے ثبات اللہ سے مانگی جائے، اور اگر ممکن ہو تو قرآن مجید کا کچھ حصہ وہاں پڑھ لیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔